اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے اعلان کے باوجود عمران خان کے ہاتھ میں آئینی اور قانونی اختیار پر مبنی ترک کا ایک پتہ ایسا بھی ہے جس کی بدولت طاقت کا توازن اب تک ان کے پلڑے میں جھکا دکھائی دیتا ہے۔ ترک کے اس پتے کا ممکنہ استعمال ہی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھل کر اپنا وزن عمران خان مخالف اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالنے سے روکے ہوئے ہے، لیکن تجزیہ کاروں کے خیال میں اگر ترک کا یہ پتہ استعمال کرنے کی نوبت آ بھی گئی تو ادارہ جاتی رد عمل کی صورت میں عمران خان کے بچنے کا امکان 50-50 ہوگا۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار غریدہ فاروقی اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتی ہیں کہ اس وقت نمبرز گیم سے زیادہ کڑا مرحلہ تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے بعد کی صورتحال سنبھالنے کا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کی سیاسی پیش رفت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز گیم تقریباً مکمل ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ غریدہ کہتی ہیں کہ 342 کے ایوان زیری میں حکومت کے پاس اپنے اتحادیوں کو ملا کر کل 179 کا نمبر موجود ہے، اپوزیشن کے پاس 162 ووٹ موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے اپوزیشن کو 172 کا گولڈن نمبر درکار ہے، یعنی اسے صرف 10 مزید ووٹ درکار ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان حتمی پارلیمانی نمبرز میں دونوں بینچز کو فی الحال ایک ووٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف کے 179 ممبرز میں سے 1 ووٹ کی کمی ہنگو سے ایم این اے خیال زمان اور اکزئی کی وفات کی وجہ سے آئی ہے، جبکہ اپوزیشن کے 162 میں سے 1 ووٹ کی کمی ایم این اے علی وزیر کی گرفتاری کی وجہ سے ہے، جو کہ پچھلے 1 برس سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اگر تحریک عدم اعتماد جلد پیش کر دی جاتی ہے اور اس دوران علی وزیر کی رہائی عمل میں نہیں آتی تو پھر اپوزیشن کو کامیابی کے لیے مزید 11 ووٹ درکار ہوں گے۔ مسلم لیگ کاف کے 5 ایم این ایز اور ایم کیو ایم کے 7 ایم این ایز اسی وجہ سے انتہائی کلیدی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ نظر رکھنے والوں کے لیے تو یہ امر انتہائی باعث دلچسپی ہے کہ مسلم لیگ کاف، جس کا ماضی ہمیشہ ہی عسکری حلقوں کی آشیرواد اور اشاروں کا مرہون منت رہا ہے، وہ اچانک اپوزیشن سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں پر اتر آئے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے بدلے عمران خان اور عثمان بزدار کی حکومت گرانے کو آمادگی بھی ظاہر کر چکی ہے۔ ظاہر ہے عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب تک کی اڑتی خبروں کے مطابق مسلم لیگ نون عارضی طور پر پنجاب کی وزارت اعلیٰ مسلم لیگ کاف کے حوالے کرنے کے لیے نسبتاً راضی ہے، اور اس صورت میں محتاط اندازے کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم صوبائی اسمبلیاں اپنی آئینی مدت پوری کریں گی۔ قومی اسمبلی کی مدت کی تکمیل پر اپوزیشن کا مابین اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے بھی معاملات جلد طے پا جائیں گے۔ یہی وہ چند ایک متنازع معاملات ہیں جن کو طے کرنے میں اپوزیشن کو تاخیر کا سامنا ہے، اور اسی اعصاب شکن مشکل ترین کام کے لیے سیاسی شطرنج کے ماہر ترین کھلاڑی آصف زرداری کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ معاملات کو حتمی شکل تک پہنچانے کے لیے خصوصاً نون لیگ نے مسلم لیگ کاف نے گارنٹی اور گارنٹر کا مطالبہ کیا، جس کے بعد آصف زرداری کا نام بطور فرنٹ پلیئر سامنے لایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق معاملات آصف زرداری کے ہاتھ میں آنے پر ایم کیو ایم نے بھی اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ پنجاب کی پارٹی کی نسبت سندھ کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کرنے کے لیے ایم کیو ایم نسبتاً زیادہ آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ فی الحال نظر یہی آتا ہے کہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ اس وقت تحریک انصاف کے ایک دھڑے کے پارٹی سے علیحدہ ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ جیسے ہی ایسا اعلان ہو جاتا ہے، چودھری برادران اور ایم کیو ایم بھی اپنا قبلہ بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، لیکن اس صورتحال میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک جانب جہاں اپوزیشن بھرپور جارحیت کے ساتھ حکومت مخالف داؤ پیچ کھیلنے میں مصروف ہے، وہیں تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے تاحال جوابی جارحیت کا فقدان ہے۔ محض چند ایک وزراء صاحبان کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آئے جن میں بھی اعتماد کی کمی جھلکتی محسوس ہوئی۔ ایک طرف حکومت خود ہی یہ دعویٰ کر کے کہ اس کے اراکین پارلیمان کو پیسوں کے بدلے ووٹ خریدنے کی آفرز ہو رہی ہیں، اپنے ہی ایم این ایز کو شرمندگی کی صورتحال میں دھکیل رہی ہے، جبکہ اتحادیوں کے حکومت کے ساتھ رہنے کا اعتماد بھی متزلزل نظر آتا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اتحادی ہمیشہ بارڈر لائن پر ہوتے ہیں، اور کبھی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ امید ہے اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حکومتی وزراء کے محض بیانات کا ہی جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ درون خانہ حالات کی تبدیلی کی سنگینی کا بخوبی احساس ہو چکا ہے۔ غریدہ کہتی ہیں کہ اب یہ بھی یاد کر لیجئے کہ اوائل جنوری میں عمران خان نے خبردار کر دیا تھا کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہے۔ اس وقت بظاہر نہ تو حکومت کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی اپوزیشن ایسی تگڑی تھی، لیکن پس پردہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پک رہا تھا جس کی بھنک خان تک پہنچی تھی، اور انہیں خبردار کیے گئے 3 ماہ کے دوران ہی حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب تو خبر یہ بھی ہے کہ انہی 3 ماہ کی ڈیڈ لائن تک یعنی مارچ میں ہی عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے گی۔ تحریک پیش کرنے کی صورت میں دونوں ممکنہ صورتحال انتہائی دلچسپ ہوں گی، کیونکہ اس میں پاکستان کی سیاست کے نئے تاریخی لمحات طے ہو رہے ہوں گے۔ بقول غریدہ فاروقی اول صورتحال تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے۔ اس صورت میں ظاہر ہے اپوزیشن کی بہت سبکی ہوگی، عوام کا اعتماد اپوزیشن پر سے اٹھ جائے گا اور عمران خان پہلے سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم بن کر سامنے آئیں گے۔ دوسری صورت یہ کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، لیکن اگر اس کی کامیابی کا 50% یقین بھی عمران خان کو ہوا
تو خبر دینے والوں کے مطابق وہ قبل از وقت اسمبلیاں توڑنے کو ترجیح دیں گے۔ اس صورت میں عمران خان اپنی مدت پوری نہ کرنے کا بیانیہ لے کر سڑکوں پر آ سکتے ہیں اور سیاسی شہادت کے جذبات کا بڑی حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف وزیر اعظم نے حالیہ ایک تقریر میں اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر ان کی حکومت گرائی گئی تو وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ بظاہر یہ ایک ترپ کا پتہ ہے جو وزیر اعظم کے پاس آئینی، پارلیمانی، قانونی اور جمہوری اعتبار سے موجود ہے۔ وزیر اعظم کے پاس ترپ کا دوسرا پتہ بھی موجود ہے، لیکن اس کا استعمال چند دیگر عناصر اور افراد سے جڑا ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی انتہائی نازک ہے، جس کی بنا پر اس پتے کے استعمال کے فائدے کا تناسب 50-50 ہے۔ اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اقتدار سے نکالے جانے کے بعد خاموشی سے بنی گالہ روانہ ہو جائیں گے؟ کیا وہ کتابیں پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیں گے؟ کیا وہ کرکٹ میچز پر کمنٹری شروع کر دیں گے یا لندن روانہ ہو جائیں گے؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت گرائے جانے کے بعد اپوزیشن کے عائد کردہ الزامات کے تحت مقدمات کا آغاز کر دیا جائے اور عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو جائے؟ غریدہ کے مطابق ظاہر ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے کامیاب ہونے کے اگلے ہی روز تو یہ سب کچھ شروع نہیں ہو جائے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ منتوں، مرادوں اور منتوں سے ملی اپنی حکومت کے گرائے جانے کے ساتھ ہی خان صاحب چپ کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے یا خاموشی سے سارا تماشا نہیں سہیں گے، فارغ تو نہیں بیٹھیں گے۔ محشر میں جنوں میرا کے مصداق خان کی حکمت عملی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اور تاریخی لمحہ ہوگا، اور اسی لیے دوسری صورتحال کے ممکنات کا جائزہ لینا زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے تاحال عمران خان نے اپنے پتے سینے سے لگا کر رکھے ہیں، لیکن بہرحال اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی اگلے چند دنوں میں ایک ایسے کھیل کا آغاز کرنے جا رہی ہیں جو کسی کے لیے بھی دی لاسٹ گیمبل یعنی آخری جوا یا دی لاسٹ گیمبل یعنی ہارا ہوا جوا ثابت ہو سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔